السلام علیکم، نئی مختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ انفاق فی سبیل اللہ، اس موضوع پہ حضرت علامہ شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، صاحب الجود والکرم والفضل والمن والعطاء والاحسان۔ درود السلام روح صدق و یقین، روح صدق و یقین، راحت عاشقین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بھولیا جس کا بچھونا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ گھنگور گھٹا دیکھی ہے کبھی؟ یہ گھٹا آتی ہے تو برستی ہے، رکتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سقا کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول کا ہاتھ کبھی رکتا نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہوتا تو بھی راہ خدا میں انفاق کرتے، نہ ہوتا تب بھی راہ خدا میں انفاق کرتے۔ کسی سے لے لیتے، سائل سے کہتے کہ میرے نام سے مدینۃ النبی میں کسی سے کچھ مانگ لو اور مجھے بتا دے اور میں تیری طرف سے وہ قرض ادا کر دوں۔ ایسا اگر بن جاتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، تو دیکھو حالت تندرستی اور حالت خوشحالی دونوں حالتوں میں انفاق کرو۔ اللہ تعالیٰ کو انفاق پسند ہے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین اسوہ حسنہ۔ اس محفل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ توکل کو میرا گزارا اور صفہ میرا ٹھکانا تھا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اصحاب صفہ میں سے ایک تھے۔ ان کا کام پڑھنا لکھنا اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا تھا۔ صحابہ کرام ان کا خیال رکھتے، خود سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جو کچھ ہدیات آتے ان میں سے ان کو اکثر بھیج دیا کرتے، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے باوجود اکثر ایسا ہوتا کہ اصحاب صفہ کا کئی کئی وقتوں کا فاقہ گزرتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی وقت آیا کہ جس پر کئی وقتوں کا فاقہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہوتے کہ صفوں میں کسی کے گرنے کی آواز آتی، معلوم ہوتا کہ اصحاب صفہ میں سے کوئی ہے، کئی وقتوں کے فاقے کی وجہ سے جماعت میں کھڑا نہ رہ سکا، گر گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایسا ایک وقت مجھ پہ آیا کہ کئی وقتوں کا فاقہ تھا۔ مسجد نبوی سے نکلا بمشکل مجھ سے چلا جاتا تھا اور مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر میں بیٹھ گیا۔ چاہتا تھا کہ آنے جانے والے کے سامنے دست طلب دراز کروں، لیکن اللہ کے رسول نے دست طلب دراز کرنے سے منع فرمایا۔ ایک طرف حکم ہے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے کہ انفاق کرو، انفاق کیے جاؤ، عالم خوشحالی ہی نہیں حالت تندرستی میں بھی انفاق کرو، اور دوسری طرف حکم ہے کہ خبردار کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ حکم ہے کہ اگر ایک وقت کا کھانا میسر ہے تو تم کسی سے مانگ نہیں سکتے، ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں لیکن صحت قابل ہے کہ محنت کر کے کما سکتے ہو تو خبردار کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نچلا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں، دینے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔
حضرت ابو ہریرہ صاحب علم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، کسی کے آگے دست سوال دراز کرتے یہ ممکن نہ تھا. وہ اپنی جگہ تڑپا رہی تھی، فاقات کی جگہ بے حال کیے جا رہا تھا. کہتے ہیں کہ میں بارگاہ خداوندی میں دعا مانگتے بیٹھا تھا، وہ جو پتھر میں کیڑے کو غذا بہم پہنچاتا ہے، وہ جو مسلمہ اتارتا ہے، بندے کو بھوکا تو اٹھاتا ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں. مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھوک کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی سامان کر دے. لیکن میں یہ سوچتا بیٹھا تھا، راستے پہ میری نگاہیں جمی تھی تو میں نے دیکھا کہ راستے سے شہر آ رہے ہیں. مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر اسلام کی جلیل القدر شخصیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور سیدنا صدیق اکبر خاتم الصدیقین ہے. اللہ کے رسول کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، صدیق اکبر کے بعد صدیقین کا سلسلہ ختم ہوا. قرآن نے حضرت یوسف کو صدیق کہا ہے. نبوت اور صدیقیت کا مرتبہ قریب قریب ہے. اسلام میں کوئی نہیں، مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کوئی فرد بشر نہیں جو سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ اللہ کے رسول کے قریب رہا. ایک مرتبہ ایک محفل میں سیدنا حضرت عمر بن خطاب کی تعریف ہو رہی تھی. فرمایا کیا کہتے ہو تم میرے بارے میں؟ صدیق اکبر کا ایک دن اور ایک رات جو غار ثور میں گزری عمر اور آل عمر کی تمام عبادتوں کے ثواب سے زیادہ مقام رکھتی. ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا، لیکن بارگاہ رب العزت سے اگر کسی کو خلیل بنانے کی اجازت ہوتی تو میں صدیق کو اپنا خلیل بنا دوں. ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی نہیں جس کے احسانات کا بدلہ میں نے نہ دے دیا. مورخین و محدثین متفق ہیں اس خبر پر کہ اللہ کے رسول کے پاس ہدیتاً کوئی چیز آتی، تحفتاً کوئی چیز آتی. اللہ کے رسول قرض کسی سے لیتے، جب بھی واپس کرتے اس سے سوا واپس کرتے، اس سے زیادہ دیتے. فرماتے کہ اس طرح محبت بڑھتی ہے، پیخائی میں اضافہ ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ زمین پر کوئی نہیں جس کے احسانات کا بدلہ میں نے تمام کمال ادا نہ کر دیا ہو مگر ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں تمام کمال ادا نہ کر سکا. اللہ کے رسول اب چند لمحوں میں رفیق اعلیٰ جا ملنے والے 23.5 سالہ دور نبوت کا اختتام ہونے والا ہے. حکم دیا کہ مسجد نبوی میں جس کے گھر کی کھڑکیاں کھلتی ہیں ان سب کو بند کر دو. ہاں ایک کھڑکی کھلی رہے گی اور وہ ابو بکر کے گھر کی کھڑکی ہوگی. آج بھی روزہ اثر پر حاضری دینے کی سعادت و منزلت و فضیلت و شرف حاصل ہوتا ہے. وہ یہ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالمقابل وہ کھڑکی باقی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا صدیق اکبر راستے پر آئے تو میرے دل کو حالت بنی. مجھے خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے میرے بھوک کے مٹنے کا سامان کر دے. کہتے ہیں صدیق اکبر قریب آئے تو میں نے سلام کیا اور اب میرے نفس و ضمیر میں کشمکش کی پیدا ہوئی. میں کیسے صدیق اکبر سے کہتا کہ بھوک سے میرا برا حال ہے. آخر کو ابو ہریرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور ایسے صحابی تھے جنہیں تاریخ میں یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے ہی بیان فرمائی.
تو کہتے ہیں کہ میں نے بے اختیار کلام اللہ کی ایک آیت حضرت شیخ کے آگے تلاوت کی اور اس کا مطلب پوچھا. سیدنا صدیق اکبر نے سمجھا کہ وہ پاک طالب علم ہے، اس آیت کا مطلب سمجھایا اور آگے بڑھ گئے. کہتے ہیں کہ میں دل تھام کے بیٹھ گیا، میرا جی چاہتا تھا جس آیت کی پوچھ گئے کہ میرے دل میں جو بات تھی اسے سیدنا صدیق اکبر سمجھ لیتے. ہاں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو وہ بصیرت دی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں ایک واقعے کا اضافہ ہونا تھا کہ صدیق اکبر یوں کلام اللہ کی اس آیت کا مطلب سمجھا کر آگے بڑھتے. کہتے ہیں کچھ وقت گزرا، راستے پہ میری نگاہیں جمی ہوئی تھی. میں نے دیکھا کہ اب عمر بن خطاب چلے آ رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو وہ بصیرت عطا فرمائی ہے جو مقام پیغمبری سے بہت زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، لیکن اگر میرے بعد کسی کو نبی بنایا جا سکتا تو عمر کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دی تھی. روایتیں ہیں کہ 16 مرتبہ روایتیں ہیں کہ 17 مرتبہ روایتیں ہیں کہ 21 مرتبہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ کر جن آیات وحی کے نزول ہونے کی درخواست کی بارگاہ خداوندی سے وہی آیت نازل ہوئی. خدمت اقدس میں پہنچتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ پردے کے بارے میں کوئی احکامات اور بارگاہ خداوندی سے پردے کے بارے میں احکامات نازل ہوئے. عرض کرتے کہ یا رسول اللہ شراب کے حرام ہونے کے بارے میں احکامات اور بارگاہ خداوندی سے شراب کے حرام ہونے کے احکامات نازل. عرض کرتے کہ یا رسول اللہ منافقین کی نماز جنازہ آپ جیسی برگزیدہ شخصیت کو پڑھانا مناسب نہیں اور بارگاہ خداوندی سے ایسے ہی احکام نازل ہوتے. اسلام کی جلیل القدر سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ مدنی زندگی میں ہم سوچا کرتے کہ اللہ کے رسول کے بعد کون سی مسلمانوں کی بڑی شخصیتیں ہماری ذہن میں تین شخصیتیں آتی، سیدنا صدیق اکبر کی اور حضرت عمر بن خطاب کی. ارشاد تھا اللہ کے رسول کا، اللہ کا وہ رسول جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جس کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا بجز اس کے کہ ہم اشارہ کرتے ہیں، ہم القاء کرتے ہیں. فرماتے تھے کہ زمین پر میرے 2 وزیر ہیں اور آسمان پر میرے 2 وزیر. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ زمین پر آپ کے 2 وزیر کون ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر. اللہ رسول نے 4 دن یا 14 دن قبا کی بستی میں قیام کرنے کے بعد مسجد قبا کا سنگ بنیاد رکھا تو سیدنا صدیق اکبر کو سب سے پہلے حکم دیا کہ قبلے کی سمت جہاں میں نے پتھر رکھا ہے اس کے دہنی طرف تم پتھر رکھو. صدیق اکبر نے پتھر رکھا تو سیدنا حضرت عمر فاروق کو حکم دیا کہ صدیق اکبر کے بعد تم پتھر رکھو. اور یوں ملت اسلامیہ کو ہجرت کے ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ میرے بعد اعزاز و منصب کس کس کا ہوگا. تیسرے صحابی، اللہ کے رسول کے تیسرے صحابی جنہوں نے مسجد قبا کا سنگ بنیاد رکھتے وقت سیدنا حضرت عمر فاروق کے بعد پتھر رکھا حضرت عثمان غنی. وفا کی روایت ہے کہ سیدنا حضرت علی بن ابی طالب اس وقت تک پہنچے نہ تھے. یوں ہجرت کے ساتھ ہی اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ مراتب میں کس کس کا کیا مقام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی ترتیب سے ہمارے خلفائے راشدین آئے ہیں اور جتنے صحابہ کرام اسلامی مملکت کے سربراہ ہوئے ہیں وہ سب کے سب خلفائے راشدین تھے. کچھ معلوم نہیں ہماری درسی کتابوں میں یہ باتیں کہاں سے لکھی ہیں. تو خلفائے راشدین 4 ہیں.
हकीकत ये है और अल्लाह के रसूल की हदीसों से ये मालूम होता है और बुजुर्गों की तहरीरों से ये मालूम होता है और मुस्तनद माक़िलों से ये मालूम होता है कि खुलफाए राशिदीन की तादाद 6, ये 6 के 6 सहाबा इकराम सिद्दीक़ अकबर हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, अली इब्न अबी तालिब हैं, हसन इब्न अली हैं और सैयदना हज़रत अमीर मुआविया हैं। ये 6 के 6 खुलफाए राशिदीन। इमाम सुफियान सौरी एक ताबई बुजुर्ग हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज को भी खुलफाए राशिदीन में शामिल करते हैं, अगरचे कि वो ताबई। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर गुजर गए और कुछ वक्त मेरे फाके ये और बढ़ा तो मैंने देखा कि रास्ते पर सैयदना हज़रत उमर इब्न खत्ताब आ रहे। उमर इब्न खत्ताब जिनके बारे में नाज़वा जुबियानी कहता है कि शेर की परख में वो माने हुए थे। जुल्म में बाजार भरता, बड़े बड़े शोहरा अपना कलाम पेश करते। अगर किसी के शेर पर सैयदना उमर इब्न खत्ताब एक मर्तबा ये कहते कि मुकर्रर पढ़ो तो वो समझता कि मेरी कोशिश कामयाब। सैयदना उमर इब्न खत्ताब जिनको अल्लाह ताला ने बेहतरीन दिमागी सलाहियतों के साथ शुजाअत और मर्दानगी भी अता फरमाई। शहसवारी में, मेज़ाबादी में, शमशीर गनी में चंद सहाबा-ए-किराम का नाम लिया जाता है जो बचपन से मुमताज और मशहूर हैं। उन्हीं में एक सैयदना हज़रत उमर इब्न खत्ताब है। उमर इब्न खत्ताब है, खालिद इब्न वलीद है, अबू तलहा अंसारी है, साद इब्न अबी वक्कास है, अबू दुजाना है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब को देख के फिर एक मर्तबा मुझे आस बंधी कि अल्लाह ताला मेरी भूख के दूर करने का सामान पैदा कर देगा। हज़रत उमर इब्न खत्ताब करीब आए तो हज़रत अबू हुरैरा के लफ्ज़ ज़मीर वो फिर एक मर्तबा कशमकश पैदा हुई। सोचा कि दस्त तलब दराज करूं कि न करूं। ज़हन में बात यही आई कि उसी तरीके को इख्तियार करूं। फिर कलामुल्लाह की एक आयत पढ़ी और सैयदना उमर इब्न खत्ताब से उसका मतलब पूछा। हज़रत उमर इब्न खत्ताब हज़रत अबू हुरैरा को जानते थे जो खैबर की लड़ाई के बाद इस्लाम ले आए, सुफ़ा के रहते थे, हुज़ूर रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को हिफ्ज़ किया करते थे। उस वक्त तक जितना कलामुल्लाह नाजिल हो गया था उसके हाफिज़ थे। अजीब बात यह मंशा है खुदाबंदी के सैयदना उमर इब्न खत्ताब भी उस आयत का मतलब समझा कर आगे बढ़ गए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं उनके रुकू से कदम देखता रह गया। जी चाहता था कि बेख्तियार चिल्ला के कहूं कि सैयदना उमर मेरी आंखों से झांकती हुई भूख को तुम क्यों नहीं देखते, और इस आयत इलाही के पूछने से मेरा जो मकसद है, जो मंशा है, उसे क्यों नहीं समझते। लेकिन वाह रहता कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब उस आयत का मतलब समझा कर आगे चले गए। मैं दिल में सोच कर अपनी जगह बैठा रहा, सोचता रहा न जाने अल्लाह ताला कब तक मुझे इस आजमाइश में मुब्तला रखेगा और कब तक मुझसे इम्तहान लेगा। मुसलमानों याद रखो कि हमेशा बारगाह खुदाबंदी में दुआ करनी चाहिए कि मौला आजमाइशों से हमें महफूज रखो। हुक्म है कि कभी ज़बान से बुरी बातें न निकालो। हुक्म है कि कभी अपनी जात के लिए या किसी के लिए बद्दुआ न करो। एक सहाबी थे, अल्लाह के रसूल के करीबी सहाबी, बीमार पड़े तो न जाने उनके ज़हन में क्या आया। कल्ब के साथ बारगाह खुदावंदी में दुआ की कि मौला अगर आखिरत में मेरे नामे आमाल के मुताबिक मुझे कुछ गुनाहों की सजा मिलनी है तो वहां मैदान हश्र में अपने रसूल के आगे मुझे शर्मिंदा न कर, यहां इसी दुनिया में मुझे अजाब के दौर से गुजार दे। ये सारी बीमार पड़े, बड़े सख्त बीमार पड़े।
तकलीफें उठाई और बड़ी सख्त तकलीफें उठाई। सहाबा ने उनके लिए दुआएं की, बहुत सौ ने उनके लिए दुआएं की, हत्ता कि हुजूर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज किया गया। अल्लाह के रसूल खुद हो के उनके घर गए, देखा कि बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं, बड़ी इब्तिला से गुजर रहे। पूछा कि कोई बात, कोई दुआ तुमने ऐसी की है बारगाह खुदाबंदी में जो तुम्हारे जहन में हो? कहा या रसूल अल्लाह, को खास दुआ मेरे जहन में तो नहीं आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफों के दूर होने के लिए दुआ की थी कि बेसाख्ता एक मौके पे कह उठे कि या रसूल अल्लाह, एक बात जहन में आती है, बीमारी शुरू हुई तो यूं मैंने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की थी, इरशाद फरमाया कि खबरदार ऐसा न करना। अल्लाह ताला की आजमाइशों से हम बता नहीं आ सकते। दुआ मांगा करो और हमेशा दुआ मांगा करो तो भला आजमाइशों से महफूज, मुसीबत इब्तिला से महफूज रख। हमें ये हिम्मत नहीं है अगर उसकी तरफ को तौफीक न हो कि हम अज़ाबों को बर्दाश्त कर सकें। खड़े जब हुरैरा कहते हैं कि सैयदना हज़रत उमर इब्न खत्ताब के जाने के बाद मेरी भूख और चमक उठी, लेकिन मैं बहरहाल इंतजार करता रहा। मुझे यकीन था कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि अल्लाह ताला मेरी भूख को मिटा देगा। अल्लाह के रसूल का इरशाद था कि अगर कोई मुसलमान तुमसे कुछ मांगे तो उसे दो, लेकिन बे मांगे देने का सवाब बहुत ज्यादा है। लोगों को लोगों से तवक्कुआत होती हैं। फरमाया कि अगर तुमने किसी की तवक्को के मुताबिक कुछ दिया तो ये भी अल्लाह का करम है, लेकिन लोगों की तवक्कुआत से ज्यादा दो कि ये ईमान की बेहतर निशानी है और अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। जब हुरैरा कहते हैं कि थोड़ा सा वक्त गुजरा था, मैं बेकरार मस्जिद नबवी के रास्ते पे बैठा हुआ था। एक मौके पे जो मैं अशबारी में मेरी आंखें उठी तो मैंने देखा कि जबील शीम शफीउल उम्म साहिब जूद वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल को देखते ही मुझे यकीन हो गया कि मेरे भूख के मिटने का सामान हो गया। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं कि पहली मर्तबा जब मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ तो वो लम्हा मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि अल्लाह के रसूल ने मुझे देखा तो मुस्कुरा पड़े। हज़रत जरीर कहते हैं फिर उसके बाद जब जब मैं खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ हमेशा मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल मुझे देखते तो मुस्कुराते। इरशाद था कि मोमिन का अदना तरीन सदका ये है कि वो अपने मुसलमान भाई से मुस्कुरा के बात करें। हम गुफ्तगू में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, माशाअल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लामा इब्न क़य्युम लिखते हैं कि ये सब सदक़े की सूरतें हैं और अल्लाह ताला इन पर सदक़ा और खैरात का सवाब अता फरमाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के हज़रत अबू हुरैरा की तरफ देखा और इससे पहले कि अबू हुरैरा की ज़बान खुलती इरशाद फरमाया कि मेरे साथ आओ। हज़रत अबू हुरैरा शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले। मस्जिद नबवी के दरवाजे और अल्लाह के रसूल के हुजरे में तो चंद ही कदमों का फर्क था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ ले गए तो उम्मुल मोमिनीन से पूछा कि खाने के लिए कुछ है। मालूम हुआ कि आज तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं। और उम्महातुल मोमिनीन में से एक के हुजरे में अल्लाह के रसूल ने अपने गुलाम को भेजा और पूछवाया कि खाने के लिए कुछ है। सब की तरफ से जवाब आया कि आज तो बस अल्लाह ही का नाम घर में है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, अल्लाह के रसूल थे, साहिब क़ाब क़ौसैन थे, साहिब लौला कल्लबात। दुनिया के क़ज़ाइन के मुंह आपके लिए खुल गए थे, लेकिन हालत हम लोगों की ये थी कि आसमान पर
चांद तुलू होता, बढ़ता बढ़ते बढ़ते बद्र कामिल बन जाता, घटता घटते घटते नजरों से गायब हो जाता। फिर आसमान पर हिलाल नमूदार होता, बद्र बनता और नजरों से गायब हो जाता। रिवायत है कि 2 महीने गुजरते, रिवायतें हैं कि 3 महीने गुजर जाते और हमारे घर में आग न सुलगती। अल्लाह के रसूल कभी कुछ खजूर खा लेते, सत्तू फाँक लेते, मिश्कीले से पानी पी लेते और हमेशा खुश रहते और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। और दोस्तों, ये ना समझना कि इख्लास था, गुर्बत थी। अल्लाह के रसूल पैदाइश के बाद से कभी इफ्लास गुर्बत के दौर से नहीं गुजरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके वालिद हजरत अब्दुल्लाह ने बड़ा करका छोड़ा था। मावर्दी ने लिखा कि शेर बनी हाशिम में अल्लाह के रसूल का मकान था। 8 बरस की उम्र से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जियाद की पहाड़ी पर बकरियां चराया करते थे और उनका मुआवजा चंद क़ीरात की सूरत में आपको मिला करता था। इमाम बुखारी की रिवायत। आगे चलकर अल्लाह का आखिरी नबी बनने वाला 8 बरस का लड़का इस उम्र ही से इंफाक फी सबीलिल्लाह करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न दादा ने खाना खिलाया, न उनके पहले सरपरस्त हजरत जुबैर चचा ने खाना खिलाया, कपड़े पहनाए, न उनके दूसरे सरपरस्त अबू तालिब ने खाना खिलाया और कपड़े पहनाए। और बनु हाशिम का तीसरा सरपरस्त तो वो था जिसके बारे में कुरान ने कहा कि इसके हाथ टूटे अबू लहब। इनमें से किसी के अल्लाह के रसूल दस्तनिगर नहीं हुए और मेरा ईमान है कि खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के दस्तनिगर हो ही नहीं सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 बरस की उम्र में भी इंफाक फी सबीलिल्लाह करते हैं। चचा ने अबू तालिब पैर में लंग है, कसीरुल अयाल, आमदनी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कमाते हैं इंफाक करके अपने चचा को दे देते हैं। यही वजह थी कि अल्लाह के रसूल ने हजरत अली की पैदाइश के बाद उनको पालने के लिए ले लिया और अपने चचा हजरत अब्बास से फरमाया कि ये कसीरुल अयाल है, इनकी आमदनी कम है, लिहाजा तुम भी इनका एक बच्चा लो, जाफर तैयार, और इनको अपने पास रखो और पालो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमाते हैं तो 10 लाख मुरब्बा मील के रकबे पर हुक्मरां है। कुछ आप समझते हैं कि कितनी बड़ी ममलकत पर ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहरा रहा था। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश को शामिल कर लीजिए तो जितना बड़ा रकबा है उस पर हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरबराह ममलकत की हैसियत से हुक्मरान थे। बाग फतह की आमद नहीं थी, कोई सातत गनीमत थी। हज़रत अबू हुरैरा ही बयान करते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल की खिदमत में 90,000 दिरहम आए। बिलाल हबशी को हुक्म दिया कि मस्जिद नबवी के फैम में बोरिए पे डाल दो। सुबह से लेकर शाम तक मदीनतुन नबी का एक फर्द आता रहा और अल्लाह के रसूल के इंफाक फी सबीलिल्लाह का मुजाहरा देखता रहा। सबको अल्लाह के रसूल ने झोलियां भर भर के दी। मदद से अल्लाह आया, बिलाल हबशी को हुक्म दिया कि बांट दो। इशा की नमाज के बाद पूछा मुअज्जिन बारगाह नबवी से, जो हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के इंतजामात के भी निगरानकार थे, जितना गल्ला आया तो तुमने राह खुदा में बांट दिया। अर्ज किया हजरत बिलाल हबशी ने कि या रसूल अल्लाह, सुबह से शाम तक बांटता रहा लेकिन कुछ गल्ला बच गया। इरशाद फरमाया कि बिलाल, तूने मुझ पे ज़ियादती की। नबी के पास बांटने के लिए कुछ हो तो फिर उसे ये रेबा नहीं देता कि वो अपने घर में सोए। आज की मेरी रात मस्जिद नबवी में गुजरेगी। बहरैन से 1 लाख दिरहम हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आए। अल्लाह के रसूल ने सब के सब तकसीम कर दिए। मुख्तलिफ हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी
ایک مرتبہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینۃ النبی کے بازاروں سے گزر رہے ہیں، وادی احد میں پہنچے تو اللہ کے رسول کی نگاہیں اٹھی. حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ ابو ذر احد کے اس پہاڑ کو دیکھتے ہو؟ احد کا پہاڑ جو اللہ کے رسول کو بہت محبوب. فرمایا حضرت ابو ذر غفاری نے کہ یا رسول اللہ میں احد کے پہاڑ کو دیکھتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ اگر اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ تمام تر سونے کا بنا دے اور اس کے سکے ڈھال کے میرے پاس بھیج دیے جائیں تو ابو ذر 3 دن سے زیادہ میرے پاس نہ رہیں گے. راہ خدا میں سب کچھ بانٹ دوں. ہاں اگر مجھ پہ کسی کا قرض ہے تو چند ٹکے اس میں سے اس قرض کو ادا کرنے کے لیے لوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول وادی احد ہی سے گزر رہے تھے. ایک بدوی دوڑا خدمت اقدس میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ بکریوں کی ضرورت ہے. ارشاد فرمایا کہ اس وادی احد میں میری بکریاں چل رہی، ان میں سے جتنی بکریاں لینا چاہتے ہو لے لو. ان میں کچھ بکریاں اپنے لیے چن لی تو خیال آیا کچھ اور کیوں نہ مانگو اللہ کے رسول سے، کہ اللہ کے رسول تو کبھی کسی کے سوال کو رد ہی نہیں فرماتے. خدمت اقدس میں پہنچے وہ بدوی صحابی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو تمام کا تمام غلہ چاہیے، تمام کی تمام بھیڑیں. ارشاد فرمایا کہ لے جاؤ. عالم خوشحالی میں انفاق کرو تو انفاق کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ پاس تھا ارشاد فرمایا کہ لے جاؤ. روایت ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا جھولیاں بھر بھر کے دے چکے. غالباً بہن ہی کی غنیمت کا واقعہ ہے. 1,00,000 درہم اللہ کے رسول صحابہ کرام میں تقسیم کر چکے اور ابھی آپ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص دوڑتا آیا. کہا کہ یا رسول اللہ میرے آنے میں دیر ہو گئی. میں نے سنا تھا کہ آج آپ مسلمانوں کو کچھ تقسیم فرما رہے ہیں، وہاں کرتا کہ میں دیر سے آیا اور میری قسمت میں کچھ نہیں. مجھ سے لفافے گزرتے ہیں، میں بھی امداد کا مستحق. حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے اس وقت کچھ نہ تھا. ارشاد فرمایا کہ مدینۃ النبی میں کسی کے پاس چلے جاؤ اور میرے نام سے مانگ لینا اور پھر مجھے بتا دینا، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا. کہ تمہیں دستی تھی اس وقت کچھ موجود نہ تھا، لیکن انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ کا رسول پھر بھی پیچھے نہ ہٹا کہ خداوندی ہے کام یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. تو خوشحالی ہو کہ تم دستی دونوں صورتوں میں تمہیں انفاق کرنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے. ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری بستی میں قید پڑا ہے، بوند بوند پانی کے لیے ہم ترس رہے ہیں، دانا دانا اناج کے لیے ہم ترس رہے ہیں. مجھے بتاؤ کہاں سے آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہے کہ میں آپ سے کچھ امداد لے آؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام تھے. ایک یہودی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے جن کا نام زید بن ثانہ. یہ زید بن ثانہ جنہوں نے تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں پڑھی تھی، ان کا دل اللہ کے رسول کی طرف کھینچتا تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ تورات میں جو بشارتیں اللہ کے رسول کے بارے میں آئی ہیں ان کے بارے میں امتحان کر لیں. تورات کی بشارتوں میں سے ایک بشارت یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول کی وہ شخصیت ہے، اللہ کے رسول کا وہ مقام ہے کہ آپ کے غضب پر آپ کا حلم حاضی. زید بن ثانہ اس کا امتحان کرنا چاہتے تھے. اس موقع پر جس موقع پر قید زدہ بستی کے قبیلوں کا ایک آدمی حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں. حضرت عمر بن خطاب نے حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بھاپا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ جب آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ سے پابندی نہیں. لیکن ایک اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے پاس ہو کہ نہ ہو آپ تو راہ خدا کو دیے جائے،
یہ موقع تھا کہ زید بن ثعلبہ نے کہا کہ میرے پاس 80 مثقال سونا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ 80 مثقال سونا میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک وقت قرارداد ہونی چاہیے کہ کب آپ مجھے واپس لوٹا دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا اور اس سائل کو خالی ہاتھ جانے نہ دیا۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل میں اور اس واقعے کی بیان کر دوں کہ زید بن ثعلبہ جو حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو آزمانا چاہتے تھے، وقت مقررہ سے پہلے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور اپنے قرض کا تقاضا کرتے ہیں۔ قرض کا تقاضا ہی نہیں کرتے بلکہ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے کرتے کے دامن پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ بنی ہاشم کے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن اسے پورا نہیں کرتے۔ اللہ یہ کس ذات اقدس کے بارے میں بات کہی جا رہی تھی کہ جسے نبی بننے سے پہلے بھی وادی بطحا میں الامین و الصادق کے نام سے یاد کیا جا رہا تھا، لیکن زید بن ثعلبہ کا تو منشا کچھ اور ہی تھا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ لاؤ میرے 80 مثقال واپس کرو، یہ کیسا تقاضا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب بھی اس موقع پہ موجود تھے۔ کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ کس تاریخ اللہ کے رسول نے تم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اس قرض کو واپس کریں گے؟ یہ قبل الوقت تقاضا طے تھا اور عرض کیا گیا اللہ کے رسول مجھے اجازت دے کہ اس نے جو زیادتی آپ کے ساتھ سرراست کی ہے اور آپ کے دامن پر ہاتھ ڈالنے کی جو گستاخی کی ہے اس کی سزا میں اسے دوں اور کیسر کردار کو پہنچاؤں کہ اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے جو رحمت عالم تھے کہ عمر تمہیں یوں نہ کہنا چاہیے، ہاں تم انہیں نصیحت کر سکتے ہو کہ اپنے قرض کی واپسی کے لیے یہ نرمی سے گفتگو کرے، لیکن تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ایسی بات کرو۔ اور پھر ان صحابہ میں سے جو وہاں موجود تھے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور ان کا یہ قرض ادا کرو، نہ صرف یہ کہ یہ قرض ادا کرنا بلکہ ان کو اتنی کھجوریں زیادہ بھی عطا کرنا۔ زید بن ثعلبہ نے پوچھا کہ آپ زیادہ کھجوریں کیوں مجھے دلواتے؟ فرمایا کہ ابو حسن عمر بن خطاب نے تم سے سختی سے بات کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ خیال تمہارے دل سے دھل جائے، اور پھر میرا تو طریقہ ہی یہ ہے کہ میں جو کچھ دوسروں سے لیتا ہوں ہمیشہ اس میں اضافہ کر کے واپس کرتا ہوں۔ یہ موقع تھا کہ زید بن ثعلبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست حق پکڑ لیا، کہا کہ میں نے تورات میں بشارت پڑی تھی کہ آپ کے غضب پہ آپ کا حلم حاوی ہوگا، میں آپ کو اشتعال دلانا چاہتا تھا، غصہ دلانا چاہتا تھا، آپ کے دامن پہ ہاتھ میں نے ڈالا تو میرا مقصد گستاخی کرنے کا نہیں تھا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سرے راہ آپ کی یہ ہتک ہو رہی ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں، لیکن واللہ یہ بات تورات کی ثابت ہو گئی کہ آپ کی غضب پہ آپ کا حلم حاوی ہے، میں آپ کے دست حق پر رکھ کر ایمان لے آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو منہ کا نوالا بھی دوسروں کو دے دیتے تھے، اور یہی مثال صحابہ کرام کے لیے رکھی تھی، امت مسلمہ کے لیے رکھی تھی۔ اللہ کے رسول نے جب امہات المومنین سے پوچھوایا کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے تو تمام امہات المومنین کی طرف سے جواب آیا کہ آج تو ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ 10 لاکھ مربع میل کے رقبے پر حکمراں ہونے کے باوجود جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ میں فراغت کی زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں آیا، اور میری زندگی میں زیب و زینت اور آسائش کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو ٹوٹا ہوا بوریا اللہ کے رسول کا بچھونا تھا، اسی کو کبھی کبھی امہات المومنین دوہرا کر کے بچھا دیا کرتی تھی۔ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کی روایت سے میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو دیکھا کہ کھلی چارپائی پر سونے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول زمین پہ سویا کرتے تھے۔ کبھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی چادر کو دوہرا کر کے بچھا دیتی ہیں تو فرماتے فراغت کے یہ آثار مجھے پسند نہیں۔ اللہ کے رسول جس گھر میں رہتے تھے وہ کیا تھا، کچی مٹی کی دیواریں تھیں، اتنا لمبا اور اتنا چوڑا کہ اللہ کے رسول
اپنے حجرے میں سو جاتے، پیر دیوار سے لگا دیتے، ہاتھ بڑھاتے تو ایک طرف ہاتھ لگ جاتا ایک طرف پیر. اتنا ہی حجرا لمبا تھا، اتنا ہی حجرا چوڑا تھا. کھجور کے پتوں سے چھت پاتی ہوئی تھی، دھوپ چھنتی تو اندر آتی، بارش ہوتی تو پانی اندر آتا. وسلم دنیا سے جب پردہ فرماتے ہیں تو گھر کے تمام افراد بھوکے تھے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کی طاق میں جو کے کچھ دانے پڑے ہوئے تھے. یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول کے لیے افلاس مقتص تھا، یہ اس لیے نہیں کہ غربت تھی، فقر و فاقہ اللہ کے رسول کو پسند تھا. ارشاد فرماتے تھے کہ ابن آدم کو بھی دیکھو کہ کیا کمال کی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال. مال کیا ہے؟ وہ جسے تم کھا کے ختم کر دو، وہ جسے تم پہن کے ختم کر دو، یا وہ جسے اللہ کی راہ میں بانٹ کر آخرت کے لیے باقی رکھو. جو تم نے بچا کے رکھا وہ تو تم نے دوسروں کے لیے رکھا. ارشاد تھا کہ مال کی محبت آدمی میں بخل پیدا کرتی ہے، مال کی محبت آدمی میں طمع پیدا کرتی ہے. انفاق طہارت ہے، پاکیزگی ہے، روح کا احتجاج ہے، خودی کی بلندی ہے، اور اس سے محبت ایک مرد ہے. فرمایا کہ آدمی اپنی زندگی کے دن گزار کے مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی، اس کا مال و منال، اس کے عزیز و رشتے دار، اور اس کے اعمال. 2 چیزیں قبرستان سے لوٹ آتی ہیں، مال و منال اور اس کے عزیز و رشتے دار. اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہی جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو میرا اسوہ حسنہ یہ ہے، مال کی محبت میں گرفتار نہ ہو جانا. اسلام بنیادی طور پر اپنی مالیاتی حکمت عملی اس طرح مرتب کرتا ہے دولت گردش کرتی رہے اور کسی ایک کے ہاتھوں میں جمع نہ ہو جائے. اس کے لیے اسلام نے 2 صورتیں اختیار کی. ایک احکام ہے کہ جن کی پابندی لازمی ہے، زکات نکالنی ہوگی، اس سے مفر کسی صورت میں نہیں. اللہ ہم ایمان و اسلام کی باتیں کرتے ہیں، اس تمنا کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہاں ارض پاکستان میں اسلامی اصول و قوانین کی حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن آج جب زکات کا نفاذ ہوتا ہے احکام زکات کا، تو منافق منہ چھپا کے پھر رہے اور اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح اس اسلامی حکم کا نفاذ عمل میں لا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے تاریخ اسلام کا سب سے بڑا اور پہلا فقہی فیصلہ دیا کہ جو انکار زکات کرتا ہے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. اسلام کا مالیاتی نظام ایسا ہے کہ جس کے 2 حصے، ایک میں احکام ہے، حکم ہے کہ زکات دی جائے گی، فطرہ ادا کیا جائے گا، قربانی شاعر اسلامی میں ہے یہ ادا ہوگی، وراثت کے موقع پہ دولت تقسیم ہوگی، لازمن ہوگی، حج کا موقع آئے گا تو جائیں گے، خرچ کے لیے سفر کے لیے خرچ ہوگا. عشر کا حکم ہے اللہ کے رسول کا کہ دیکھو زکات اور عشر دینے میں ہیرا پھیری نہ کرنا. کہ جو لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر انہیں حاصل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت نہیں دیتا. یہ تو وہ احکام تھے کہ جن کی پابندی ضروری ہے، اور جو ان احکام کی پابندی نہ کرے گا گناہگار کو دولت کٹے گی، اسلامی مملکت کے خزانے میں جمع ہوگی. دوسری طرف ترغیب ہے ان کے رزق میں برکت نہیں دیتا. یہ تو وہ احکام تھے کہ جن کی پابندی ضروری ہے، اور جو ان احکام کی پابندی نہ کرے گا گناہگار کو دولت کٹے گی، اسلامی مملکت کے خزانے میں جمع ہوگی. دوسری طرف ترغیبی احکامات. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ دیکھو خوشحالی کے عالم میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کرنا، اور تنگدستی کی حالت میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کرنا. حتیٰ کہ اسلام
اللہ سے ڈرنے والے اور آپس میں ایک دوسرے کے طرف مسلمان کو اس میں یہاں سے لے جاتا ہے کہ حکم خداوندی نازل ہوتا ہے بولے نافع کہ اپنی ضرورت سے جو کچھ زیادہ ہے اللہ کی راہ میں باندھ دو اور پھر بتاؤ کہ دولت کا ارتکاب ہوتا ہے. سرمایہ داری کی لعنتیں تمہارے معاشرے میں آتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. سورہ حدید کی آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے من الذی یقرض اللہ، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ جب کوئی تازہ وحی نازل ہوتی تو صحابہ کرام کو جمع کر کے اس صحیح ملا کر آتے تھے. صحابہ کرام جمع ہے، اللہ کے رسول تازہ وحی کے الفاظ سنا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابی بھی بس فلم ہے. اللہ کے رسول نے ملا کرا دیا تو خدمت پہ پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کس سے قرض مانگتا ہے؟ ہم بندوں سے اور اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے. فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ بندوں سے قرض مانگتا ہے. کوئی ہے جو اس کو قرض دینے والا؟ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ جو مجھے قرض دے گا میں اس سے قرض دے اضافہ کر کے اس کو لوٹا دوں گا کہ مجھے قرض دینے والے کو نقصان نہ ہو. ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ آیا. سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. دیکھو جو ہماری راہ میں انفاق کرتے ہیں، جو ہماری راہ میں بانٹتے ہیں، سن لو یہ مجدہ ہم ان کو سنانا چاہتے ہیں. خالق کائنات کی حیثیت سے، نگارندے آثار و انات کی حیثیت سے کہ جو کچھ تم ہماری راہ میں بانٹو گے اس میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی. ہم اس سے کہیں زیادہ، اس سے کہیں سوا تم کو لوٹا دیں گے اور خوشحال بنا دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کیا یا رسول اللہ، ہم سے اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، ان کے پاس ایک باغ تھا، ایسا باغ جس میں کھجور کے 600 پیڑ تھے. مدینے کے مشہور باغوں میں سے ایک باغ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنی اس آیت کے ذریعے سے بندے سے قرض مانگتا ہے تو میں نے وہ باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں باندھ دیا. گھر پہنچے، گھر بھی اسی باغ میں تھا. بیوی کو آواز دی، کہا کہ آج اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر اس وحی کا نزول ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے، میں نے بارگاہ خداوندی میں قرض پیش کر دیا، اپنے اس باغ کو ملت اسلامیہ سے نظر کر دیا. صحابہ کی بیوی بھی صحابیہ تھی. فرمایا کہ تم نے بہت اچھا سودا کیا. ضرورت کی ایک دو چیزیں ہاتھ میں دی، بچوں کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل گئی. اللہ کے رسول کی مثال، نمونہ کامل کی مثال صحابہ کرام کے سامنے تھی، اس لیے صحابہ کرام یہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دولت گردش میں رہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو رزق دیا ہے تو رزق دینے کا ایک بڑا منشا یہ ہے کہ وہ فرض نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خود بہرہ یاب ہو، بلکہ اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھے. حکم ہے کہ اگر تم پیٹ بھر کے رات میں سوؤ گے اور تمہارا پڑوسی بھوکا سوئے گا تو قیامت میں تم سے پرسش ہو. اسلام تو ایک ایسا معاشرہ تیار کرنا چاہتا ہے کہ جیسا معاشرہ چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا، اور یہ معاشرہ صحابہ کرام کی ذات میں موجود تھا. انفاق فی سبیل اللہ سے یہ عالم کے صحابی کے پاس ایک چیز آتی ہے ہدیتاً، ضرورت ہے اور سخت ضرورت ہے کہ کئی وقتوں کا فاقہ. خیال ہوتا ہے ممکن ہے کہ میرے پڑوسی کو اس کی ضرورت ہو، ہدیتاً وہ چیز اپنے پڑوسی کے پاس بھیج دیتے. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 10-12 گھرانوں سے ہو کہ وہی چیز لوٹ کے ان کے پاس آتی. سب نمونے کامل کی اتباع کرنے والے، سب کے دلوں میں درد تھا، سب پرہیزگار تھے، سب انفاق فی سبیل اللہ کو سمجھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تلاوت قرآن پاک کر رہے.
اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے کلام اللہ کی ایک آیت نکلتی ہے. اس غابہ کی روایت ہے کہ مالک ابن ثعلبہ اسی وقت خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول کو ورد کرتے ہوئے سنتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. مالک ابن ثعلبہ کے قدم اس جگہ رک جاتے ہیں اور ذوالغابہ میں ہے اپنی جگہ لرز براندام ہو کے رہ جاتے ہیں. اور ذوالغابہ میں ہے ہیبت الہی سے یہ عالم ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہوش میں آتے ہیں تو اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ چاندی اور سونا جمع کرنے والوں کے بارے میں یہ آیت ہے. فرمایا کہ ہاں مال کو جوڑ کر رکھنے والوں اور اللہ کی راہ میں انفاق نہ کرنے والوں کے بارے میں یہ آیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنا مال کرتے ہو, چاندی اور سونے کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو, یہ بخل ہے. ہم نے تم کو یہ نعمت عطا فرمائی اور تم ہماری ہی راہ میں دینے میں پتو پیش کرتے ہو, چھپاتے ہو اسے گن گن کے خوش ہوتے ہو. یہ حرص و آس تم کو قبر تک لے جائے گی. سورہ تکاثر میں اعلان ہو. یہ تو بولہا بھی ہے, مال کی محبت میں تو بولہا بندہ ہو رہا تھا. اہل ایمان تو مال کی محبت میں اندھے نہیں ہوتے. اور جو اندھا ہو جاتا ہے وہ سن لے کہ قیامت کے دن اس کے چاندی اور سونے کے ڈھیر کو پگھلا کے سکے بنائے جائیں گے اور اس کی پیٹھ کو دابا جائے گا. مالک ابن ثعلبہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے یہ سنا تو تھرا اٹھ. وہ پیسے کی اہمیت کو جانتے تھے, مال و متاع کی اہمیت کو سمجھتے تھے, جذبات میں نہ تھے. لیکن عرض کیا کہ یا رسول اللہ شام ہونے تک آپ دیکھیں گے کہ مالک ابن ثعلبہ کے پاس کچھ نہ رہے گا. پہنچے, انفاق فی سبیل اللہ کا اعلان کیا اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دی. سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو دیکھو مدارج کی بات ہے, تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو, آگے بڑھتے جا رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ پہ کاربند ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے مراتب میں بلندی عطا فرماتا ہے. پیسے کی محبت تمہارے دل میں نہیں, تم انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہو. آؤ اب تمہارا ایک اور امتحان ہوتا ہے, بارگاہ خداوندی سے حکم ہوتا ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں بانٹو, تب تو تم خیر محض کو پا سکو گے, اللہ کی رضا کو پا سکو گے. حضرت ابو طلحہ انصاری خدمت اقدس میں حاضر ہوتے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آیت سنی, بیروہا میرا باغ ہے, کھجوروں کا باغ, مدینہ نبی میں رہنے والا ایک شخص جانتا ہے کہ مجھے اپنے اس باغ پہ عشق ہے. یہ یہاں کا سب سے پھولا ہوا پھلا ہوا باغ ہے, لیکن اگر اسی شرط سے خیر محض مل سکتی ہے, لیکن اگر اسی شرط سے خیر محض مل سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا یہی راستہ ہے, تو میں نے بیروہا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کی. عالم یہ تھا کہ صحابہ اکرام مزدوری کرتے اور اس مزدوری سے جو کچھ حاصل ہوتا وہ مزدوری محبوب ہوتی تو اس میں سے تقسیم کر دیتے. سیدنا عبداللہ ابن عمر حج کے لیے نکلے ہیں, اونٹنی سواری میں ہے, بڑی دلکش چال ہے, بڑی تیز اور اونٹنی ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا خیال آیا تو فرمایا کہ اس وقت سفر حج میں یہ اونٹنی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. یہ اونٹنی میں اللہ کی راہ میں بانٹ دیتا ہوں اور راہ خداوندی میں پیدل سفر کروں گا. پھر 10 ہجری میں حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم, 9 ہجری میں حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیش اسرت کا اعلان کرتے. تبوک کا غزوہ ہے, سختی کے دن ہے, سختی کا زمانہ ہے, دھوپ کے دن ہے, دھوپ کا زمانہ ہے, شدت کی گرمی ہے اور مسلمانوں کو 900 میل دور جانا ہے. نہ پاس سواری ہے نہ روپیہ پیسہ. دشمن اور اس زمانے کی سپر پاور اسلامی مملکت کی سرحدوں پر تاخت و تاراج کر رہی. اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ آگے بڑھ کے اس کا مقابلہ کریں. مسجد نبوی میں اعلان کرتے ہیں کہ راہ خدا میں انفاق کرنے والوں آگے بڑھو. صحابہ کرام آگے بڑھتے ہیں, جو جس کے پاس وہ پیش کرتے ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مجھے بہت کچھ دیا تھا,
حضرت عمر فاروق امپورٹ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے ایران سے، ایران ان کا سامان تجارت جاتا اور آتا تھا. فرمایا کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی تھی. میں نے اپنے تمام سامان کا نقد و جنس کا اندازہ لگایا اور اسے آدھا کیا، آدھا اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا اور آدھا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مسجد نبوی میں لے آیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ حق اپنے لیے بھی کچھ رکھا؟ عرض کیا گیا رسول اللہ کل مال و متاع کے 2 حصے کیے، نقد و جنس کے 2 حصے کیے، آدھا اللہ کی راہ میں لے آیا ہوں اور آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے لیے رکھا. فرمایا کہ بہت اچھا. کچھ وقت گزرا کہ خدمت اقدس میں صدیق اکبر تشریف لے آئے اور اپنی طرف سے ملت کو نظر کی وہ چیزیں جو لے آئے تھے. پوچھا صدیق اکبر سے اللہ کے رسول نے کہ ابو بکر اپنے لیے بھی کچھ رکھا؟ زبان سے جو کچھ نکلا اس کا مطلب ہے صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. جو کچھ گھر میں تھا ملت اسلامیہ کی نظر کے لیے لے آیا. تعریف و تحسین کا ایک غلغلہ تھا جو اٹھا اور مسجد نبوی کے در و دیوار آج تک اس غلغلے کے بعد گز سے گونج رہے. کیوں؟ کچھ پاس تھا راہ خدا نے دے دیا. سیدنا عثمان غنی آئے، اپنے دور کے بہت بڑے آدمی، امیر کبیر، ملک التجار، خدمت اقدس میں 900 اونٹ پیش کیے غزوہ تبوک کے لیے، میں ساز و سامان اور ہتھیار. عرض کیا یا رسول اللہ 100 گھوڑے اور ساز و سامان کے ساتھ پیش. پھر عرض کیا یا رسول اللہ 10,000 دینار اشرفی ترک آپ کی خدمت میں جب کے خراجات کے لیے پیش ہے. مرسی نے اندازہ لگایا کہ 2 لاکھ درہم کی بات بنتی تھی. اختیار جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ مولا اس کے عوض عثمان کو جنت عطا فرما، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ کبھی اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی دولت، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی دولت، سیدنا حضرت عثمان غنی کی دولت ہر موقع پر ملت اسلامیہ کے کام آئی. عبد الرحمن ابن عوف ایک اور ملک تجار ہے، 700 اونٹوں کا کاروان ان کا غلہ لے کے آتا ہے، خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں، 40,000 درہم پیش کرتے ہیں. اس میں ایک صحابی آتے ہیں ابو عقیل انصاری، شرمندہ سے ہیں، پشیما سے ہیں. بغل میں جھولی ہے. مسجد نبوی میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن قدم ہیں کہ رکے جا رہے ہیں. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درہم و دینار کا ڈھیر. ابو عقیل انصاری پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا ارشاد تھا کہ غزوہ تبوک کے لیے جیسے اسرت کے لیے بارگاہ خداوندی میں نظریں گزرانی جائیں. میرے گھر میں تو کئی وقتوں کا فاقہ گزرتا ہے، میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن تعمیل حکم میں میں رات بھر ایک یہودی کے باغ میں پانی دیتا رہا جس کے معاوضے میں 4 سیر کھجور مجھے ملے. 2 سیر کھجور بال بچوں کو دے آیا ہوں کہ اپنی بھوک کو مٹائیں اور 2 سیر کھجور کا نذرانہ ملت اسلامیہ کے لیے لے آیا ہوں. لیکن یہ کیا نذرانہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. نگاہیں اٹھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے اپنے صحابی کو دیکھا، اپنے صحابی کے دل کو دیکھا کہ کیا عالم ہے. ارشاد فرمایا کہ زر و جواہر کے اس ڈھیر پر ان 2 سیر کھجوروں کو بکھیر دو کہ جذبہ اس کا بھی اتنا ہی بلند ہے. حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام بھی انفاق فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے. آج صدقہ و خیرات کا موقع آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پرانے کپڑے کسی غریب کو دے دو، کھانا نہیں کھا سکتے تو کسی غریب کو دے دو، کوئی باسی تواسی چیز ہے تو غریبوں میں بانٹ دو. حکم ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرو، صدقہ دو تو بہتر سے بہتر چیز دو. حکم ہے کہ علانیہ بھی اللہ کی راہ میں انفاق کرو کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو کہ وہ بھی اسی طریقے سے کرے. لیکن اگر ریاکاری کا شبہ ہو تو پھر اس طریقے سے دو کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ سے خبر نہ ہو.
حکم ہے کہ دیکھو تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے غریب اور پریشان حال رشتے دار ہیں. سب سے پہلے ان کے ساتھ سلوک کرو کہ انہیں اپنے سفید پوشی کا بھرم رکھنا ہوتا ہے اور پھر دوسروں کو دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تمام امت کنبا تھی. اللہ کے رسول تو سب کو انفاق کیا کرتے تھے, سب کو دیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امہات المومنین سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے, تو سب امہات المومنین کی طرف سے جواب آیا کہ کھانے کے لیے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ کے رسول ابو ہریرہ کو کس طرح خالی ہاتھ لوٹاتے؟ اللہ رب العزت رب ذوالمنن پروردگار پالنہار ترقی کی منزلوں کی طرف لے جانے والا من و سلوہ کا اتارنے والا اپنے رسول کے صحابی کو کس طرح بھوکا رکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فکر ہی میں تھے کہ باہر سے آواز آئی, کوئی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ دودھ کا پیالہ آپ کی خدمت میں ہدیۃً لے آیا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا, دودھ کا وہ پیالہ لیا اور حضرت ابو ہریرہ کے حوالے کیا کہ اس سے تم اپنی بھوک بھی مٹاؤ اور صفہ سے رہنے والے دوسروں کی بھوک بھی مٹاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بوجھل بوجھل قدموں کے ساتھ میں اللہ کے رسول کے ہاتھ سے دودھ کا وہ پیالہ لے کے آیا, لیکن راستہ بھر سوچتا رہا کہ نہ جانے کتنے فاقوں کے بعد آج اللہ کے رسول کے فاقے میں ایک اور وقت کا میں نے اضافہ کر دیا. لیکن اللہ کے رسول محبوب رب المشرقین والمغربین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انداز ہی یہ تھا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین اسوہ حسنہ ہی یہ تھا کہ منہ کا نوالا دوسروں کو دے دیتے تھے, چاہے کچھ اپنے پاس ہوتا کہ نہ ہوتا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. حیات نو ملی. قوال کی زبان سے یہ شعر نکلا, جانے کیا حالات تھے, کیا ماحول تھا, کیا طرز ادا, کیا گائیکی تھی کہ ایک اللہ کے نیک بندے کے دل پر تیر سا لگا. ہم دنیا دار گنہگار بہت سی باتیں کو سوچ سمجھ نہیں سکتے, اس لیے کوئی نہ جان سکا کہ حضرت قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر کیا گزری. ایک اثر فوری طور پر یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. قوال بار بار یہ شعر الاتے رہے کہ کسی پر حالت جذب طاری ہو تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن اس بار یہ طریقہ بے سود ثابت ہوا. قول کی طرف دل کی دھڑکن تو بنی ہے, اس لیے قوالی میں بڑا اثر اور کیف ہوتا ہے. قوالی کے آداب ہیں, بے غریب قوالی کی محفل میں شرکت نہیں ہو سکتی, اور جو شریک ہوتے ہیں وہ قلب پر نگاہیں جمائے ادب و احترام کے ساتھ محفل میں بیٹھے رہتے ہیں. دل میں خدا کی یاد ہوتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. قوال وہ ہوتے ہیں جو خود باوضو ہوتے ہیں, نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں, حرام سے بچنے والے ہوتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ شعر کیا ہوتا ہے اور شعر کا اثر کیا ہوتا ہے. آج قوالی اور قوالوں کا یہ ڈھنگ نہیں. اب 20 پر قوال ایسے شعر گاتے ہیں جن میں شرک ہوتا ہے اور کھلا شرک ہوتا ہے. پہلوانوں کی طرح داؤ پیچ استعمال کر کے یہ قوال کچھ سے کچھ بن گئے ہیں اور قوالی کو کچھ سے کچھ بنا گئے. کبھی اللہ کو رسول بنا دیں گے, کبھی یہ لوگ رسول کو اللہ بنا دیں گے. خبرداری اور ہوشیاری ان سے جاتی رہی. یہ باتیں گنہگاری کی. صوفی احترام نے قوالی کو تسکیہ قلب و نفس کا ایک ذریعہ بنایا تھا, آج یہ کچھ اور ہی ہو گئی. حضرت قطب الدین کاکی بڑے بزرگ و بہت سالے انسان تھے, ساری زندگی تبلیغ دین میں صرف ہوئی. جانے کتنے اللہ کے بندے ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے اور راہ راست پر آئے. شہر احمد جام کے اشعار نے ان کو کچھ ایسا اثر کیا کہ وہ خود بدھ میں نہ رہے, 3 دن تک گم سم رہے. ہاں نماز کا وقت آتا تو اٹھ کھڑے ہوتے, جماعت میں شرکت کرتے اور پھر دھیان میں لگ جاتے یا بے ہوش ہو جاتے. شریعت طریقت دونوں کی پہچان یہ ہے کہ آدمی نماز سے غافل نہ ہو. ہم وہ ہیں جو نمازوں ہی کو بھلا بیٹھے. یہی پہچان ہے اس بات کی کہ طریقت میں زندگی سے فرار نہیں. یہ جو فقیروں کا بھیس بنا کر سرس پر بھنگ پینے والے خو حق کا ڈھونگ رچاتے ہیں,
محفوظ طریقت سے دور کا بھی تعلق نہیں. یہ سیاہ قلب تو ریاکار اور بے دین ہوتے ہیں کہ نمازوں کو ترک کر بیٹھتے ہیں. ولی اللہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت کے سر منہ انحراف نہیں کرتا. حضرت قطب الدین کافی 3 دن اسی حال میں رہے. اللہ سے ایسی لو لگی تھی کہ دنیا چھوٹ گئی اور آپ اللہ سے جا ملے. انبیاء اولیاء سبھی مرتے ہیں تو سپرد خاک کر دیے جاتے ہیں. حضرت قطب الدین کافی کی میت کو بھی کفنا کر نماز جنازہ کے لیے میدان میں رکھا گیا. خلق خدا کا ایک دہان تھا کہ جنازے کی نماز میں شرکت کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ جنازے کی نماز پڑھانے کو کوئی آگے نہ بڑھتا تھا. شیخ نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس نے کبھی نماز قضا نہ کی ہو. یہی نہیں وصیت تھی کہ اس نے زندگی میں کبھی حرام کاری نہ کی ہوگی. نماز کا پابند ہی نہیں، باجماعت نماز کا پابند ہوگا، اور وہ بھی ایسا کہ جماعت کی پہلی تکبیر کبھی اس سے چھوٹی نہ ہوگی، اور یہ کہ اثر کی سنتیں کبھی اس میں قضا نہ کی ہوں گی. کیا معیار تھا، کانٹے کا معیار کہ ہزاروں لاکھوں بندگان خدا میں کوئی آگے نہ بڑھ سکتا تھا. ہر ایک اس موقع پر اپنی جگہ لڑک کے رہ گیا. سنت ایسی کی پابندی کہ بڑے بڑے صاحبان ابا و قبا سے بھی نہیں ہوتی. مجمع یوں تھا جیسے ہر ایک کو سانپ سونگ گیا. سب بے جان پتلوں کی طرح کھڑے تھے کہ دیکھا ایک شخص آگے بڑھ رہا ہے. آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی تھی. جانے دل کا کیا عالم تھا کہ یہ خدا دوست امامت کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے نماز پڑھائی. نماز ختم ہوئی. پہلے اس نے دوسرے سے پوچھا ایسے کون معیار کا حامل امام کون تھا؟ جواب ملا سلطان شمس الدین التمش. مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کا شہنشاہ بھی تھا اور درویش وقت بھی. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 8 درم تھے. آپ ایک کرتا خریدنا چاہتے تھے، اس لیے آپ بازار کی طرف چلے. راستے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خاتون ایک طرف کو کھڑی ہے اور سخت پریشان نظر آ رہی. قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ پریشان ہی نہیں تھی بلکہ رو بھی رہی تھی. آپ نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ جواب ملا کہ میری مالکن نے 2 درہم دیے تھے، مجھے ان سے کچھ چیزیں خریدنی تھیں، لیکن واقع قسمت کے راستہ چلنے میں وہ 2 درہم کہیں گر پڑے. بڑی دیر سے میں تلاش کر رہی ہوں لیکن درہم ملتے نہیں. کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس سے کچھ پوچھے بغیر اپنے 8 درہموں میں سے اسے 2 درہم دے دیے. جو خوشی اور غریب کو اس وقت 2 درہم ملنے سے ہوئی اس کا ٹھکانہ نہ تھا. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو تو آدمی کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مجبوروں کے کام آئے. بازار پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کرتا خریدا اور واپسی کے لیے گھر کا رخ فرمایا. ابھی آپ تھوڑی ہی دور تشریف لے گئے ہوں گے کہ آپ کے کانوں میں ایک آواز پڑی. کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے ننگے کو جو کپڑا پہنائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا حلہ عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے یہ آواز سنی تو آپ اس طرف کو بڑھے. ملاحظہ فرمایا کہ ایک صحابی ہیں خاصے بوڑھے جسم پر کرتا نہیں. رسول محترم کی تو زندگی ہی یہ تھی کہ خود اپنے لیے کچھ نہ رکھتے تھے، اللہ کے پریشان حال بندوں کی مدد کر دیا کرتے تھے. نیا کرتا جو آپ نے پہن لیا تھا اسے اپنے جسم پر سے اتارا اور ان بوڑھے صحابی کو عطا فرمایا. جب کسی بے سہارا مسلمان کو کپڑا پہنایا جاتا ہے تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہتا ہے کپڑا دینے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں سے نوازتا رہتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم تھی. آپ کی تعلیم پر آپ سے زیادہ عمل کرنے والا اور کون تھا. یہاں سے لوٹ کر اللہ کے رسول پھر بازار تشریف لے گئے اور اپنے لیے دوسرا کرتا خرید لیا. کتاب ذخائر میں ہے اب جو آپ اپنے در دولت کی طرف بڑھے تو آپ نے پھر اس عورت کو دیکھا جو راستے میں وہیں کھڑی تھی. آپ اس کے آگے ٹھہر گئے. دریافت فرمایا کہ اب کس مشکل نے اسے آن گھیرا ہے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی عنایت سے میں سودا تو لے آئی لیکن مجھے گھر سے نکلے ہوئے اتنی دیر ہو گئی ہے کہ جیسے ہی اب میں گھر پہنچوں گی میری مالکن سے مجھ پر مار پڑے گی. ارشاد ہوا کہ اچھا یہ ڈر ہے تو تم میرے ساتھ آؤ. وہ آگے آگے چلی. انصار کے ایک محلے میں پہنچی تو رک گئی. اس وقت گھر کے مرد کام کاج پر گئے ہوئے تھے، عورتیں گھر میں تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے قریب پہنچ کر فرمایا کہ بیویو السلام علیکم. عورتیں سلام کی آواز سن کر اپنے اپنے دروازوں تک تو چلی آئیں لیکن کسی نے جواب میں کچھ نہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ سلام کیا
اس مرتبہ بھی سلام کا جواب نہ ملا. تیسری مرتبہ آپ کے سلام کرنے پر بہت سے سلام کے جواب ایک ساتھ آئے. نبی اللہ سے پوچھا کہ تمہیں میرا پہلا سلام سنائی نہیں دیا؟ جواب آیا کہ جی سنائی دیا تھا. ہم نے آہستہ سے آپ کے سلام کا جواب بھی دیا. آہستہ اس لیے کہ دل چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے ہمارے لیے سلامتی کی دعائیں نکل رہی ہیں تو یہ بابرکت دعا ہم ایک سے زیادہ مرتبہ سنیں. تیسری مرتبہ اگر سلام کا جواب نہ ملتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ جاتے، کیونکہ حکم یہی ہے کہ کسی گھر جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کرو. اگر جواب مل جائے تو آگے بڑھو ورنہ لوٹ آؤ. سلام کا مرحلہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم میں سے کسی کی لونڈی ہے، اسے سودا لینے میں دیر ہو گئی، یہ ڈرتی ہے کہ اسے مار پڑے گی، میری خاطر سے تم اسے کچھ نہ کہنا. اس لونڈی کی مالکن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے ساتھ آئی ہے، یہ تو بڑے نصیبوں کی بات ہے. میں اس خوشی میں نہ صرف یہ کہ اسے معاف کرتی ہوں بلکہ اسے آزاد کیے دیتی ہوں. یہ سن کر چہرہ مبارک مسرت سے دمک اٹھا. جعفر کا ایک دوست تھا جو اس کے پاس بہت آتا جاتا تھا. جعفر شہزادہ تھا، بنو امیہ کے حکمراں سلیمان ابن عبد الملک کا بیٹا. یہ زمانہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت کچھ دے رکھا تھا. دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک وہی تھے، لوگ خوشحال اور خزانے مالا مال تھے. اسی لیے عوام بھی سیر چشم تھے. دوستی واقفیت و ملاقات میں بڑا فرق ہے. ہر ایک جس سے ملنا جلنا ہوتا ہے دوست نہیں ہوتا. دوستی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں بے غرضی ہوتی ہے اور ساتھ داری کا بھرپور جذبہ ہوتا ہے. بڑے لوگوں کے حاشیہ نشین اور جی حضوری صرف وقت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. ویسے ظاہر وہ یہی کریں گے کہ ان سے زیادہ بحیقہ کوئی دوسرا نہیں، لیکن ان کی باتیں بھروسے کی نہیں ہوتی. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اچھوں کے دوست اچھے اور بروں کے دوست برے ہوتے ہیں. اسی لیے کسی کو پہچاننے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کے دوستوں کا پتہ لگایا جائے. جو عادتیں ان کی ہوں گی کم زیادہ وہی اس شخص کی بھی ہوں گی. دوستی کی خوبی یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں پہلے اخلاص کا جذبہ پیدا کرے. آدمی کو بگاڑنے کا جتنا کام شیطان کرتا ہے اس سے زیادہ اس کے ملنے جلنے والے کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مونس ہمدم اور دم ساز سمجھتے ہیں. اسی لیے عقل مندوں نے کہا کہ ملاقات سب سے رکھو، دوست خال خال کسی کو بناؤ. دوستی جب کرو جب تم جانچ پرکھ کر لو. ایک بار دوستی ہو تو پھر شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہمیشہ دوستی نبھانی چاہیے. مسلمان بنیادی طور پر ایک دوسرے کو بحیقہ ہوتے ہیں، یہ ایمان کی شرط ہے. اگر ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ ہم میں نہیں تو ہمارے کردار میں کھوٹ ہوگا. ارشاد نبوی کا مطلب ہے کہ انسان کو اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہیے، یہ بڑا بدلنے والا ہوتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ شریف دوستوں میں رہا کرو اور نیکوں کی صحبت اختیار کرو کہ بھٹکنے نہ پاؤ گے. جس کی زبان گندی ہوگی اس کا دل بھی میلا ہوگا. ایسے لوگوں کا ساتھ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. جو بہت قسمیں کھاتا ہے وہ کبھی کسی کا دوست نہ ہوگا. تعریف ایک دھوکہ ہے. بعض لوگ اس دھوکے کی آڑ میں دوستی کرتے ہیں. یہ لوگ ہمیشہ موقع پرست ثابت ہوں گے. مالداروں سے دوستی بنانے والے ہمیشہ مطلبی ہوں گے اور مطلبی طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لینے والا ہوتا ہے. حضرت عمر سے کسی نے اپنے ایک دوست کی تعریف کی. انہوں نے پوچھا کہ کبھی تم نے اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی؟ جواب ملا کہ نہیں. پوچھا کبھی اسے قرض دیا یا اس سے قرض لیا؟ جواب ملا کہ نہیں. دریافت فرمایا کہ کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ معلوم ہوا کہ نہیں. فرمایا پھر کس بنا پر اسے اپنا دوست کہتے ہو؟ پہلے آزما لو پھر یہ بات اپنی زبان سے کہنا. جعفر کا ایک دوست، اس کا ہمنے والا ہم پیالہ تھا، کھیل کود لہو لعب کا ساتھی. موقع ملا تو ایک مرتبہ جعفر کا ہیروں کا ایک بڑھیا ہار چرا لے گیا. شہر کے سب سے بڑے جوہری کو اس نے ہار بیچ کر رقم جیب میں ڈال دی، لیکن جوہری کو کچھ تشویش رہی. ایک دن وہ شہزادے کے گھر ایسے وقت گیا جب اس کا دوست بھی وہاں موجود تھا. ہار نکال کر اس نے جعفر کو دکھلایا. بولا یہ ہار آپ کا ہے؟ جعفر نے کہا کہ ہاں. جوہری نے مڑ کر جعفر کے دوست کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. حال یہ تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں. جعفر ایک لمحے میں بھاگ گیا کہ ماجرا کیا ہوا. ہنس کر اپنے دوست سے بولا کہ تم کو یاد نہیں فلاں موقع پر یہ ہار میں نے تم کو بخش دیا تھا. جوہری یہ سن کر ہار تھیلی میں ڈال کر واپس چلا گیا. جعفر اپنے دوست کے پاس پہنچا. بولا کہ
بھائی میں نے تو اپنے دوستی کا حق ادا کر دیا، کاش تم نے بھی دوستی کی قیمت کو سمجھا ہوتا۔ اس کیا گیا کہ حضرت دریائے نیل تو خشک ہو گیا۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا میں سمجھا نہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ یہ حضرت عمر کے دور خلافت کی بات ہے، مسلمان انہی دنوں مصر میں داخل ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے سپاہ سالار اعظم حضرت عمر بن عاص تھے۔ مسلمان جس جگہ جاتے وہاں کے باشندوں سے بڑی محبت کا سلوک کرتے، ان کی زمینیں، ان کا روزگار، ان کے رسم و رواج، حتیٰ کہ ان کے مذہب پر بھی کبھی کوئی پابندی نہ لگاتے۔ ایران، شام، اسپین، سندھ، مسلمان جہاں پہنچے وہاں یہی ان کی پالیسی رہی۔ یہ بات جھوٹ اور محض بہتان ہے، مستشرقین کا بہتان کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ اسلام تو حقیقت یہ ہے کہ کردار سے پھیلا۔ عیسائی اور یہودی مورخ مسلمانوں کی تاریخ کو جب اپنی تاریخ کی طرح داغدار نہیں پاتے تو اپنے عیب چھپانے مسلمان فاتحوں پر الزام لگاتے اور خوب خوب جھوٹ تراشتے ہیں۔ ایرانیوں نے فلسطین فتح کر کے وہاں کے باشندوں پر جو ظلم توڑے اور عیسائیوں نے اسپین میں یہودیوں کو جس طرح تحت تیز کیا، ان واقعات کو چھپانے وہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، لیکن ثبوت کے ساتھ ایک واقعہ ایسا پیش نہیں کر سکتے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران میں کوئی ظلم کیا ہو یا حضرت عمر بن عاص اور امیر معاویہ نے شام کے باشندوں کو ہلاکت میں ڈالا ہو۔ اسی طرح سندھ فتح ہوا تو ابن قاسم کی مقبولیت مقامی باشندوں میں ایسی تھی کہ وہ اسے امن کا اوتار سمجھتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ طارق ابن زیاد اسپین پہنچا تو وہاں کے باشندے جو ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اس کے انصاف سے خوش ہو کر اس کے شیلا ہو گئے۔ یہی حال حضرت عقبہ ابن نافع کا تھا کہ انہوں نے الجزائر اور مراکش فتح کیا تو مقامی باشندے ان کے گرویدہ ہو گئے۔ ویسے فتح ہوا تو قبطی جو یہاں کے اصلی باشندے تھے اپنے رومن حکمراں کا ساتھ چھوڑ کر حضرت عمر ابن عاص کے وفادار ہو گئے۔ انہوں نے اسلامی فوجوں کو راستہ دکھایا، ان کے رسد کا انتظام کیا اور مسلمان حکمران نے عوام کو جو آزادی اور رعایتیں دی اس کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ پہلے مسلمانوں کے خادم ہوئے اور پھر جیسے جیسے اسلام کی تعلیمات سے واقف ہوتے گئے اس سچے دین کو انہوں نے قبول کر لیا۔ دریائے نیل کے خشک ہونے کی بات سن کر حضرت عمر بن عاص نے پوچھا اب کیا کیا جائے؟ قبطیوں کے وقت نے کہا امیر مدتوں سے ہماری یہ رسم چلی آتی ہے کہ جب نیل خشک ہو جاتا ہے تو ہم یہاں کی سب سے خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر دریا میں ڈال دیتے ہیں، دریا اس دلہن کا بھوگ لے کر پھر سے بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا یہ محض توہم ہے اور اس لڑکی پر ظلم ہے، اسلامی مملکت میں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ کہ کسی انسانی جان کو بے وجہ ہلاک نہ کیا جائے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ میں اپنی رعایا کی جان و مال کا محافظ ہوں، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے مسجد کبش کے قریب مینا پہنچے اور اپنے فرزند ارجمن کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری چلا دی اور حکم خداوندی کی تعمیل کے بعد اپنی آنکھوں پر سے پٹی اتار دی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک میلہ بھیج دیا ہے اور ان کے سامنے حضرت اسماعیل صحیح و سالم ساتھ کھڑے۔ اسی دن سے اللہ کے حکم سے انسانی جان کی قربانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بھلا حضرت عمر بن عاص نیل کو ایک لڑکی بھوگ دینے کے لیے کیسے تیار ہوتے؟ انہوں نے قبطیوں کو ایک بےہودہ رسم سے روک دیا اور ایک خط حضرت عمر فاروق کو لکھا۔ حضرت عمر نے جواب میں خط دریائے نیل کے نام لکھا کہ اے نیل اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اگر تو بھوگ لے کر اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری اور تیرے پانی کی ضرورت نہیں اور قطعی ضرورت نہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے اپنے گورنر کو ہدایت کی کہ یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ خط نیل میں ڈالا گیا تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا پانی چڑھ آیا اور یہ جاری ہو گیا تو پھر کبھی بند نہ ہوا۔ توہمات انسان کو لے ڈوبتے ہیں، ہزاروں توہمات میں آج ہم مبتلا ہو گئے ہیں۔ اسلام نے ہمیں توہمات سے روکا اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو تو ایسی سب بےہودہ باتوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ حضرت ابو عبدالرحمن سلمی نے کامل 40 سال مسجد میں قرآن کا درس دیا
خود انہوں نے امیر المومنین حضرت عثمان، امیر المومنین حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کلام اللہ کی تعلیم حاصل کی۔ کوفہ کے تابعی بزرگوں میں ابو عبد الرحمن عبداللہ سلمی بڑے پائے کے قاری سمجھے جاتے ہیں۔ درس قرآن کا انہوں نے کبھی کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ عمر بن حریث کے لڑکوں کو انہوں نے قرآن پڑھایا تھا۔ عمر نے نیاز مندی اور محبت میں سواری کا ایک اونٹ اور اس کی جھول نظر کی، انہوں نے شکریہ کے ساتھ لوٹا دی، فرمایا کہ اس کتاب سے پڑھانے کی کوئی اجرت نہیں۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن کس طرح پڑھا، تو فرمایا 10 آیات پڑھنے کے بعد جب تک ان آیتوں کے مطالب اور احکام نہ سمجھ لیتا آگے نہ بڑھتا تھا۔ ابھی وہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اس پر عمل بھی کرتا جاتا تھا۔ یہ کہہ کر بڑی سوگواری سے بولے کہ ہمارے بعد مسلمان اس طرح قرآن پڑھیں گے کہ یہ ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا۔ مطلب یہ کہ اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا میلان ہی مسلمانوں میں نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آج ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں ہیں تو یہ حقیقت اور کھل کر سامنے آتی ہے۔ سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ملک اللہ کے نام پر بنا۔ قدر کی رات رمضان میں اس کی ابتدا ہوئی۔ نظام اسلام کے نفاذ کے لیے ارض ہمالیہ میں مسلمانوں نے 2 گوشے حاصل کیے، لیکن اس نظریاتی مملکت میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ناقدری کی گئی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ پاکستان بنتی عربی لازمی مضمون کی حیثیت سے نصاب میں داخل ہو جانا چاہیے تھا اور ڈگری کلاسوں تک تفسیر اور فقہ کی تعلیم کا لازمی انتظام ہونا تھا، لیکن برسوں گزر جانے کے باوجود اس ملک کی تعلیمی پالیسی ہیر پھر کر وہی ہو جاتی ہے جو لازمی مملکتوں کی ہوتی۔ درسگاہوں میں تعلیم کیسے مطالبات منظور کروا لے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے اور قوم کے نوجوانوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ کہ کالجوں سے فارغ التحصیل نژاد نو قضا رسیدہ خشک پتوں کی طرح آوارہ گرد ہے جس کا کوئی نصب العین نہیں، جسے کردار اور اخلاق اسلامی کے بارے میں اتنا بھی نہیں معلوم جتنا علم فلمی گانوں کے بارے میں۔ حضرت عمر نے تاریخ اسلام میں سب سے پہلے تعلیم کا نصاب بنایا تو قرآن کی تعلیم اور فوجی تربیت کو سب سے مقدم رکھا۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ سلمی اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتے تو انہیں اس کی پابندی پر بھی آمادہ کرتے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ خود نمونہ بن کر انہیں بتلاتے۔ طبقات ابن سعد میں ہے ابو عبد الرحمن درس دینے کی خاطر اور باجماعت نماز پڑھنے کے لیے ہمیشہ مسجد میں حاضر رہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ شاہ بلیغ الدین رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔